بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے رمضان، ماہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، ماہ رمضان برکت و رحمت و مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کی نظر میں بہترین مہینہ ہے۔ اس کے دن، اس کی راتیں بہترین راتیں اور اس کی ساعتیں بہترین ساعتیں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم کو خدا کی مہمانی میں بلایا گیا ہے اور تمہیں اہل کرامت میں شمار کیا گیا ہے۔ تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیند عبادت ہے اور تمہارے اعمال مقبول ہیں۔ تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہیں، لہٰذا پروردگار سے اچھی نیت اور پاکیزہ دل کے ذریعے دعا کرو تاکہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے، تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شقی اور بدبخت وہ شخص ہے جو اس مہینے میں بخشش سے محروم رہ جائے۔ یہاں کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو۔ فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، بچوں پر رحم کرو، اقربا پر نوازش کرو۔ اپنی زبانوں کو برائیوں سے الگ رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو ان چیزوں سے جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں۔ کانوں سے وہ چیزیں نہ سنو جن کا سننا حرام ہے۔ یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ لوگ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر مہربانی کریں۔ گناہوں کو چھوڑ دو، خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اوقات نماز میں بلند رکھو جو بہترین وقت دعا ہے، اور پروردگار اس وقت میں بندوں پر نگاہ رحمت کرتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر وہ مناجات کرتے ہیں تو سن لیتا ہے۔ اے وہ لوگو جن کی زندگیاں ان کے اعمال کے ہاتھوں رہن ہیں، خدا کی بخشش طلب کرو، اور اگر تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے سنگین ہو گئی ہے تو طویل سجدے سے اسے ہلکا بناؤ، اور یہ یاد رکھو کہ پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ نماز گزار اور سجدہ گزار بندوں پر اس مہینے میں عذاب نہیں کرے گا اور انہیں آتش جہنم سے دور رکھے گا۔ ایھا الناس، جو شخص اس مہینے میں کسی مومن کو افطار کرائے گا، پروردگار اسے غلام آزاد کرنے اور گزشتہ گناہوں کی بخشش کا ثواب عنایت کرے گا۔ بعض اصحاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہر شخص کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا، اپنے کو افطار کے ذریعے آتش جہنم سے بچاؤ، چاہے آدھا دانہ خرما اور ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ پروردگار اس پر بھی یہی ثواب دے گا اگر انسان اس سے زیادہ پر قادر نہ ہو۔ ایھا الناس، اے لوگو، اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست رکھو تاکہ اس دن صراط سے بآسانی گزر جاؤ جس دن سارے قدم پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے غلاموں اور کنیزوں سے کم کام لے گا، خدا روز قیامت اس کے حساب کو آسان کر دے گا، اور جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے شر سے لوگوں کو بچائے رکھے گا، پروردگار اسے اپنے غضب میں مبتلا نہ کرے گا، اور جو شخص بھی اس ماہ میں کسی یتیم کا احترام کرے گا، خدا قیامت کے دن اسے باعزت بنا دے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے اقربا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، خدا روز قیامت اس کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے گا، اور جو شخص بھی اپنے خرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے گا، خدا روز قیامت اپنی رحمت کے رشتے کو توڑ دے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں سنتی نماز ادا کرے گا، اسے جہنم سے برات کا پروانہ ملے گا، اور جو شخص بھی اس مہینے میں واجب نماز ادا کرے گا، پروردگار اسے دوسرے مہینوں کی 70 نمازوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں مجھ پر صلوات پڑھے گا، خدا اس کے عمل کا پلہ بھاری کر دے گا جس دن لوگوں کے پلے ہلکے ہوں گے۔ جو شخص بھی اس مہینے میں ایک آیت قرآن پڑھے گا، پروردگار اسے دوسرے زمانے میں ایک ختم قرآن کا ثواب دے گا۔ ایھا الناس، یاد رکھو کہ اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لہٰذا پروردگار سے دعا کرو کہ تمہارے لیے بند نہ ہو، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لہٰذا دعا کرو کہ وہ تم پر نہ کھل جائیں۔ شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، دعا کرو کہ وہ تم پر مسلط نہ ہو جائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔